بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الصوم کا آج ہمارا پہلا سبق ہے، جس میں ہم روزے کے مسائل پڑھیں گے۔ روزے سے متعلق جتنے مسائل ہیں کوشش کریں گے کہ جو جنرل مسائل ہیں وہ سارے ہم پڑھ لیں۔ روزے کی تعریف سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ روزے کی تعریف کیا ہے۔ کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے اجتناب کرنے کو شریعت میں روزہ کہتے ہیں۔ یہ روزے کی تعریف ہے۔ روزے کی اقسام کیا ہیں؟ ایک تو فرض روزے ہیں، اس میں سب سے پہلے رمضان کے روزے ہیں۔ رمضان کے روزے کس پر فرض ہے؟ اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایک تو وہ مسلمان ہو، دوسرا وہ بالغ ہو، تیسرا وہ عقل مند ہو، پاگل نہ ہو۔ بالغ سے مراد ہے کہ وہ نابالغ بچہ نہ ہو۔ نابالغ بچے پر روزے فرض نہیں ہے، اور پاگل اور مجنون پر بھی روزے فرض نہیں ہیں۔ یہ 3 شرائط اگر ہیں تو اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ نظر کا روزہ کہ آپ نے کہا کہ میں اگر فلاں کام میرا ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، تو بھی روزے وہ فرض ہو جائیں گے، وہ رکھنا لازمی ہوں گے۔ قضا کے روزے، رمضان کے روزے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ رکھ پائے تو اس کی قضا بھی فرض ہے۔ اور اگر رمضان کے روزے کھا لیے، مطلب توڑ دیے جان بوجھ کر، اور اس کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے، تو کفارہ جب واجب ہو جاتا ہے تو اس کے روزے بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ پھر روزے کی دوسری اقسام ہے نفل اقسام، جس میں مسنون اور مستحب سارے روزے موجود ہیں۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے وہ مسنون ہے۔ 9 اور 10 محرم کا یا 10 اور 11 محرم کا روزہ بھی مستحب ہے۔ ایام بیض یعنی کہ جو چاند کے مہینے ہوتے ہیں، ان کے 13، 14 اور 15 تاریخ جو ہوتی ہے، ایام بیض اس کو کہتے ہیں، اس کے روزے بھی مسنون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کوشش کی ہے یہ 3 روزے ہر مہینے رکھنے کی۔ عید کے بعد جو شوال کا مہینہ ہوتا ہے، عید الفطر کے بعد، اس میں جو 6 روزے ہوتے ہیں پورے مہینے میں رکھنے، وہ بھی مسنون مستحب ہوتے ہیں۔ اور کسی بھی ایسے دن روزہ رکھنا جس دن روزہ رکھنے کی کوئی ممانعت نہ ہو، تو اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، نفل روزہ وہ کہلائے گا۔ ممنوع روزے کون سے ہیں؟ جن دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، جائز نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے بعد جو 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13 ذی الحج کو روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ 5 دن ہیں جن کو ہم روزہ، جو سال میں یہ 5 دن ہے، ان 5 دنوں کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، باقی آپ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزے کی نیت کیا ہے؟ کہ روزہ صحیح ہونے کے لیے روزے کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ روزے کی نیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، بس۔ رمضان کے روزے کی رات سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ اگر کسی کا دن کے شروع وقت میں روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا کہ آج میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، لیکن صبح صادق کے بعد روزہ رکھنے کا ارادہ ہو گیا، تو زوال سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے تک روزے کی نیت کر لینا صحیح ہے۔ اس کے بعد نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ زوال کیا کہیں گے کہ جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، جس وقت فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر جو غروب آفتاب افطاری کا وقت ہے، اگر آپ دونوں وقت کے ٹائم کو نوٹ کر کے اس کو درمیان میں ڈیوائڈ کر دو، تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے تک آپ جو ہے وہ روزے کی نیت کر سکتے ہو۔ تو آدھا کریں گے تو زوال ہے، اس سے 1 گھنٹہ پہلے تک آپ نیت کر سکتے ہیں روزے کی۔ اچھا، سحری کھانے اور افطار کرنے کا بیان۔ اچھا، سحری کھانا سنت ہے، اور احادیث میں اس کی ترغیب آئی ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں ضرور کیا کریں۔ اگر بھوک نہیں لگی ہو تو کم سے کم 2-3 کھجوریں ہی کھا لیں، یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھا لے، یا تھوڑا سا پانی پی لے۔ سحری میں جہاں تک ہو سکے دیر سے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ صبح ہونے لگے اور روزہ میں شبہ پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر سحری جلدی کھا لی مگر اس کے بعد چائے پانی دیر تک پیتا رہا، جب صبح ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی تب کلی کر لی، تو بھی دیر سے کھانے کا ثواب مل گیا۔ اگر سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلی تو بغیر سحری کھائے روزہ رکھا جائے۔ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی کم ہمتی اور گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سارے مسائل کو، اور بہترین طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔